ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں واشنگٹن سے ڈان اخبار کے نمائندے انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب, میں یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. ابھی موجودہ صورتحال پر ہم بعد میں جائیں گے. میں آپ کو لیکن بتا دیتی ہوں کہ قطر میں امریکی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے. لیکن ٹرمپ جو کہتے تھے وہ کبھی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, انہوں نے اپنی الیکشن کیمپینز اس پہ کی, لیکن اب براہ راست اسرائیل کا نہ صرف انہوں نے ساتھ دیا ہے بلکہ جنگ کا حصہ بن گئے ہیں. آپ خطے کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جنگ کا طرف بن گئے ہیں. ظاہر اب اس پہ بحث ہی فضول ہے کہ بننا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو بن گئے ہیں. اور اب اس میں دو تین سیناریوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ امریکہ میں اتنے ہنگامے ہوں کہ مجبور ہو جائے اپنی پالیسی ریکنسیڈر کرنے پہ, تو مجھے اس کے ابھی چانسز نظر نہیں آتے. امریکہ میں مظاہرے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن پرامن ہوتے ہیں, اور پرامن مظاہروں کے نتیجے میں کبھی بھی حکومت اپنی پالیسیز چینج نہیں کرتی. عراق وار کے خلاف جب یہاں مظاہرہ ہوا تھا اس میں 3.5 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے. تو ابھی تک ایسے کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہاں حالات قابو میں آ جائیں گے. دوسرا سیناریو ہے کہ کانگریس میں کانگریس ان کی چونکہ جب بھی آپ جنگ کرتی انتظامیہ ان کو بعد میں کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے. ویسے اصولیت تو پہلے لینی چاہیے لیکن بعد میں کم سے کم لینی پڑتی ہے. تو ابھی ان پہ کانگریس میں ان کی اتنی گرفت مضبوط ہے کہ کانگریس میں ان کو بحث ہوگی, برا بلا کہا جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی کانگریس منظوری دے دے گی. پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کیا امریکہ کو اتنا بڑا فوجی نقصان ہو جس کی وجہ سے امریکہ میں رائے ما خلاف ہو جائے, تو اس کے بھی امکانات کم ہی نظر آتے ہیں. اس لیے کہ امریکہ ایران سے بہت دور ہے اور یہاں تک ایرانی میزائل بھی نہیں پہنچ سکتے, اور اس خطے میں جو لوگ موجود ہیں وہ فوجی ہیں, ٹرینڈ ہیں, شپس ہیں, وہ موو کرتی رہتی ہیں, آبدوز ہیں, وہ موو کرتے رہتے ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے. اور ایران کے ساتھ اب بہت آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور جو ایران کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایران کی ایئر فورس نہیں ہے, کیونکہ ایران کو اس پورے عرصے میں کہیں سے بھی جہاز نہیں ملے, اور ایئر فورس آج کی موجودہ جنگ میں ایئر فورس کا سب سے کلیدی کردار ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے, جب بھی اسرائیل چاہتا ہے آرام سے ایران میں آتا ہے, کارروائی کر کے چلا آتا ہے, امریکی بھی جب آئے تو ان کو بھی کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا نہیں پڑا. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ ابھی جو بات کر رہے ہیں لیٹسٹ اسٹرائک کے بعد, اس کے بعد ایک اعلان اور نظر سے گزرا یہاں جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جب بات کی کہ کیا ایجنڈا, تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس ہر قسم کے امکانات موجود ہیں, ہم غور کر رہے ہیں. تو ان سے ایک کسی نے شاید پوچھا کہ رجیم چینج بھی آپ کے پاس آپشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے آپشن ہیں لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ انتظار کریں گے, اگر کوئی بڑا نقصان ہوگا تو ریٹیلیٹ کریں گے, اگر کوئی نقصان نہیں ہوا اس قطر کے میزائل حملے سے تو پھر شاید یہ ریٹیلیٹ بھی نہ کرے. تو انور اقبال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے, جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ امریکہ تو چونکہ بہت دور ہے اور ایران کے لیے اس ہدف کو نشانہ بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں سچویشن میں, اور ڈیفینس سسٹم کی بھی آپ نے بات کی, ایران مزید اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے امریکہ کی؟ کوشش تو کرے گا کم از کم ضرور. پہلے دیکھیں اس پہ ہم کوئی بات حتمی اس وقت کہہ سکیں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو ایران نے اچھا جو کچھ ہوا اسرائیل میں اس کی تو تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں ٹوٹل سنسرشپ ہے اسرائیل میں, لیکن قطر میں اگر اٹیک ہوتا ہے تو قطر اتنا قریب ہے کہ وہاں آپ کو فوراً چیزوں کی کنفرمیشن مل جائے گی, اور اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی, اسرائیل سے بھی چھوٹا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے. اگر کوئی نقصان زیادہ پہنچا تو پھر امریکہ کا ریٹیلیشن بھی بہت شدید ہوگا, رد عمل بھی بہت شدید ہوگا, اور اگر کم پہنچا تو اس کو بھی وہ امریکی بھی اس کو ڈاؤن پلے کر کے اور اس حملے کو پی جائیں گے, کیونکہ
जंग बढ़ाना दोनों के मुफाद भी नहीं है। अनवर इकबाल साहब, जैसा कि आपने खुद कहा और ये हम सभी जानते हैं कि जंगें किसी की मुफाद भी नहीं होती, और इफ्तिखार शराजी भी कह रहे थे कि आखिरकार आपको टेबल टॉक पर आना ही पड़ता है, मुज़ाकरात ही से तमाम तर सूरत हाल को काबू किया जाता है। हम सभी जानते हैं जंगें आसानी से शुरू हो जाती हैं, मैनेज भी हो जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती, दिहाइयों तक चलती हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि दीगर ममालिक को कितना किरदार अदा करना चाहिए, दोनों फरीकैन को या तीनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए? बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। इसके असरात पूरे खित्ते पे, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, हर तरफ जाएंगे। आप देखें जो कुछ होगा उसका पाकिस्तान पे बड़ा रास्त असर पड़ेगा। जो जंग का आउटकम होगा उसका पाकिस्तान पे, यानी दोनों सूरतों में, ईरान के फेवर में हो, अमेरिका के फेवर में हो, उसका भी असर पड़ेगा पाकिस्तान पे। उसके अलावा जो मईशत है सारी आलमी दुनिया में कसाद बाजारी होगी, इसलिए कि तेलों की कीमतें बढ़ेंगी, बेतहाशा बढ़ेंगी, और जब वो बढ़ेंगी तो उसके साथ आपको पता है जब तेल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है, और ट्रांसपोर्ट की कीमत जब बढ़ती है फूड की कीमत बहुत होगी, क्योंकि ईरान एक बड़ा प्रोड्यूसर है। गरचे उन मुल्कों को सप्लाई नहीं करता जो अमेरिका के हलीफ हैं, तो बरारास्त मुतासर नहीं होंगे, लेकिन जिन ममालिक को सप्लाई करता है, मसलन चीन है, वो फिर मार्केट से खरीदने पर मजबूर होंगे, और जो वो मार्केट से खरीदेंगे तो फिर मार्केट में ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसलिए सब पे असर पड़ेगा, हर किस्म के दुनिया जहान में एक माशी कसाद बाजारी पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये एक जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि चीन को, रशिया को, यूरोपियन यूनियन को, सबको मिलजुल के, अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में किसी तरह पीस हो और ये जंग रुके, और फिर बातचीत से मसाइल का हल किया जाए। बिल्कुल, बातचीत ही मसाइल का हल है। अच्छा अनवर इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला था तो उन्होंने सऊदी अरब और दीगर ममालिक का दौरा भी किया था और बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स भी हुई, आप नहीं समझते इस तमाम तर सिचुएशन में अब मुस्लिम ममालिक को कोई ना कोई किरदार अदा करने की जरूरत है और अब उनको भी फ्रंट लाइन पर आना होगा? इससे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सूरत हाल कैसे बनती है। अभी तक जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी एक प्लान है। पहला जो इससे पहले जो अरेंजमेंट था वो मिडिल ईस्ट में, वो ये था कि उसमें ईरान का एक बड़ा रोल था, एक बड़ा किरदार था। ईरान शाम में भी बैठा हुआ था, लुबनान भी बैठा हुआ था, और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल के अंदर भी थे। लेकिन जब 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद अमेरिका ने देखा कि वो जो है ईरान जो है इसराइल के लिए एक थ्रेट बन गया, तो आपने देखा कि उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई करके वहां से शाम से भी निकाला, ईरान को लुबनान से भी उनके रसूख खत्म कराए, हमास का भी खात्मा किया, और वो बात यहाँ रुकी नहीं है, वो ईरान को मिलिट्रली भी करना चाह रहे हैं, और उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, उस अरेंजमेंट में जिसको अब्राहम्स अकॉर्ड कहा गया है, उसमें यह है कि जो मेन किरदार है वो 2 मुल्कों का है, सिर्फ उसका नहीं है इसराइल का, बल्कि इसराइल और सऊदी अरब का है। तो जो किरदार हासिल रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान को अपनी शाम और लुबनान में प्रेजेंस की वजह से, वो किरदार सऊदी अरब को दिया जाएगा और इसराइल का किरदार अपनी जगह होगा। तो ये सारी चीजें देख के आपके सोचना हमें ये पड़ेगा कि अगर इसमें सऊदी अरब का फायदा होता नजर आता है तो क्या सऊदी अरब ईरान का साथ देगा या नहीं देगा। फिर सऊदी और अरब और ईरान के ताल्लुकात में जो कशीदगी रही है, गरचे आजकल ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो कशीदगी रही है, तो क्या वो सऊदी अरब ये समझेगा कि ईरान में रजीम की तब्दीली में उसका फायदा है या नहीं समझेगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी इससे पहले कि ये हम ये कहें कि मुस्लिम ममालिक क्या करेंगे। बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि मुस्लिम ममालिक अपने अपने मफादात को परसू करेंगे, और OIC या कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है एक मुश्तरका प्लान पे अमल करेगा।
اچھا انور اقبال صاحب، بالکل ہر کوئی اپنے مفاد کی ہی ابھی فی الحال بارے میں سوچ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر خاص طور پر مسلم ممالک بھی سامنے نہیں آ رہی، صرف ایک مذمتی بیان آتا ہے اور پھر خاموشی آ جاتی ہے سامنے۔ لیکن اب اگر ہم خطے کی بات کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب خطے کی صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے اب امریکہ کو بھی کچھ نہ کچھ سنجیدگی سے کوئی نہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے، خاص طور پر جس طرح سے غزہ میں صورتحال ہے، اور اب ایران کو بھی ایک نئی جنگ اس نے چھیڑ دی ہے، اور اس میں اب امریکہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کو اب سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے کو مزید کشیدگی سے بچایا جا سکے؟ امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشیدگی جنگ جتنی بڑھے گی اور جتنے زیادہ ممالک اس میں ملوث ہوتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ امریکہ کے لیے بھی اسپیس کم ہوتی جائے گی، کیونکہ پھر امریکہ کے لیے بھی مشکل ہوگا نیگوشیٹ کرنا، بات کرنے کی۔ حکومتوں سے آپ ڈیل کر سکتے، نیگوشیٹ کر سکتے، جب ملیٹنسی آ جاتی ہے، ملیٹنٹ گروپ آ جاتے ہیں تو پھر ان سے نیگوشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک obvious سی بات ہے کہ اگر ایران کی شکست ہو جاتی ہے واضح طور پہ، تو پھر اس خطے میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت تیزی سے پھیلے گی، اور ریلیجیس ایکسٹریمز کی اپنی سوچ ہے، اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے، اس سے ساری دنیا کا نقصان ہے، خاص طور پر امریکہ کا بہت نقصان ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اب کام کرنے کی سپیس بنی رہے، اس کی ایک سپر پاور کے طور پہ حیثیت بنی رہے، تو امریکہ کو بھی اس وقت کردار ادا کرنا چاہیے اور وہاں ایک بیلنس کریٹ کرے۔ ٹھیک ہے سعودی عرب کو اوپر لائے، ٹھیک ہے اسرائیل کو سے اوپر رکھنا ہے، لیکن ایران کے لیے بھی گنجائش پیدا کرے، دوسرے ملکوں کے لیے بھی گنجائش پیدا کرے، اور ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کرے جس میں خود امریکہ کا فائدہ ہے، اگر امریکہ سپر پاور کے طور پر اپنی حیثیت اور اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے، ورنہ سپر پاور امریکہ پھر بھی رہے گا۔ یعنی میں یہ بات کہہ دوں، شاید میری بات پاکستان میں پسند نہیں کی جائے، کہ ابھی ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو ملٹریلی ویک کر سکے، یا ہمارے یہاں پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ہے جس کو ڈبا سکے۔ نہیں، امریکہ کو ابھی نہیں ڈبایا جا سکتا، امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور رہے گی، لیکن یہ جو ہے صرف طاقتور ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ہر ملک کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے اپنی طاقت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ طاقت کو اس طرح ریکگنائز کیا جائے کہ اس کی مورل جسٹیفیکیشن بنی رہے۔ تو وہ امریکہ کی مورل جسٹیفیکیشن کم سے کم ہوتی جائے گی اگر امریکہ نے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تو۔